اور آپ خود ایٹ دا سیم ٹائم انکمپیٹیٹو ہو گئے کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر تو یہ کر نہیں رہا. تو اگر اکانومی میں اتنے سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اور وہ آزاد پھر سک رہے ہیں, تو جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ تو ڈس ایڈوانٹیج پہ آ گیا نا. تو نہیں ہونا چاہیے, تو وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ. یا میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, میں ہر جگہ جا کے آواز اٹھا رہا ہوں اس بات پہ, کوشش کر رہا ہوں, ہمارا جو پاکستان اکاؤنٹنگ کا بھی پلیٹ فارم ہے, کہ بھائی اس کو فیئر بناؤ. جس سیکٹرز کو آپ نے جھگڑا ہوا ہے اور اس کو اوور ٹیکس کیا ہوا ہے اس کو ریلیف دو, اینڈ باقی جو نہیں دے رہے ان سے کلیکٹ کرو. لیکن جو یہ پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے پاس ہوگا نا رولز. نہیں یہ تو رولز ہیں, دس از جسٹ امپلیمنٹیشن. ایگریکلچر پہ یس سم لیجسلیشن نیڈس ٹو ٹیک پلیس, so that is going to come from parliament, but parliamentarians are mostly agriculturalists. Why would they ever more pass than about 60%. so then why would they ever pass this law? اسٹریٹ بات تو وہی آ گئی نا یار. آپ جب تک وہ لا نہیں پاس کریں گے کہ ایگری کو ٹیکس کرو, آپ ریلیف دوسرے سیکٹر کو کیسے دے سکتے؟ مزے کے اس پہ لے آئے ہیں, اکانومی پوری ہے پاکستان. It's easier for me to go untaxed and undocumented than it is for me to depend on the state کہ یہ مجھے ریلیف دے گی. اب آپشن نہیں رہی, اس طرح نہیں رہی کہ آپ کی 320-30 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, آپ کا جو گورنمنٹ کا اپنا ہے تقریباً 65 سے 66-67 بلین ڈالرس کا گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے. دا گورنمنٹ رنز دس اکانومی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس یا نان ٹیکس ریونیو, یا پھر شارٹ فال وہ بورو کر کے پورا. اینڈ دین گورنمنٹ اس پیسے کو خرچ کرتی ہے. تو پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو اگر گورنمنٹ کا جو ٹوٹل بجٹ 65 بلین ہے, 67 بلین, لیٹس تھنک آف اٹ ایز 100. Where is the government getting $100 from? Remittances کچھ آتے ہیں آپ کے؟ نہیں, remittance does not come on the budget. ٹھیک ہے چلیں, وہ it's not a budget item. چلے بجٹ میں ٹیکسز آ گئے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ملک ہے, اس ملک کو حکومت چلا رہی ہے, حکومت اس کی مینیجر ہے. حکومت اس ملک سے ٹیکس لیتی ہے, نان ٹیکس ریونیو لیتی ہے, اور جو اپنی خرچوں کا شارٹ فال ہوتا ہے وہ فنڈ کرتی ہے, ڈیٹ سے بورو کرتی ہے. یہ پوری اکانومی دنیا سے ٹریڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالر آتے ہیں. بالکل ایسے. امپورٹ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ سے ڈالر جاتے ہیں. ہمیں کوئی لون دیتا ہے تو پیسے آتے ہیں. بالکل لون کا ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں یا پری پے کرتے ہیں تو پیسے جاتے ہیں. ریمیٹنسز جب آتی ہیں تو پیسے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو ٹوٹل وہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, جو پچھلے سال تقریباً پازیٹیو رہا, کیونکہ امپورٹس پہ ہم نے تھوڑے کرب لگا دیا. بھیا 22% انٹرسٹ ریٹ چلائیں گے اتنے عرصے تک تو کیا لوگ کیا خریدیں گے یار. اور امپورٹ پہ ہم نے کربز لگائے, اور انرجی پرائسز کو تھوڑا پش آؤٹ کیا, تھوڑی کنزمپشن کم کی. ایکسپورٹس میں کچھ زیادہ چینجز نہیں آئے, بیلنس رہی. این اتفاق سے ہائیسٹ ایور ریمیٹنس آ گئی لاسٹ ایئر, رائٹ. شاید لوگ بھی زیادہ گئے ہیں, کئی اس کی ڈبیٹس ہیں کہ ریمیٹنس ایک دم اتنی بڑھ کیسے گی, بٹ ہائیسٹ ایور ریمیٹنس آ گئی. ریٹ بھی تو زیادہ تھا نا انٹل اٹ سیٹل ڈاؤن. ہاں, ایک اور یہ بھی تو یہ دو الگ چیزیں ہیں کہ یہ اکانومی ہے, اس اکانومی کو مینیج کریے حکومت. حکومت کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے جس سے اس اکانومی کو مینیج کرتی ہے. اس اکانومی کی دنیا سے کیا تعلق ہے, چاہے یا وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرے گی, یا دنیا سے امپورٹ کرے گی, یا دنیا کو پیسہ دے گی, یا اس سے پیسہ بورو کرے گی, اور باہر سے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں بھیجیں گے, یا باہر بیٹھے پاکستانی خرچوں کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پیسے بھیجیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ریلیشن شپ ہے ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. رائٹ. اب ان سائڈ ورلڈ کون مینیج کرتا ہے؟ حکومت. حکومت کے پاس 100 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ 100 روپے میں سے تقریباً 45 روپے یا کچھ ٹیکس کے اکٹھے ہوتے ہیں, باقی 15 نان ٹیکس ریونیو ہوتے ہیں, اور 40 روپے گورنمنٹ بورو کرتی ہے.